ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ روح ایمان اور جان ایمان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا پچھلے جمعہ میں کہ وہابیہ دیابنا جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب گستاخ رسول ہیں، اور اس بات کی تصدیق مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، شام، مصر، ہند، پاک، بنگلہ دیش اور دنیا کے بے شمار ممالک کے بڑے بڑے علماء کرام نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ گستاخ نبی ہیں، اور گستاخ نبی کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ بھی سنایا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے کے اندر شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ بالکل متفقہ فیصلہ ہے، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا گستاخ ہو اس کا رد کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، واجب ہے، اور یہ اہل حق کی ذمہ داری ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بد مذہبوں کے، وہابیہ، دیابنا وغیرہ گمراہوں کے رد سے خوش ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر واقعی اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائی۔ مائک میں آواز بہت کم ہے، کیوں؟ آواز بہت کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر واقعی محبت عطا فرمائی ہے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور اس طرح جو حضرات ان بد مذہبوں کے رد سے خوش ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ سے یہ پوچھا کہ میں نے تیرے لیے سب کچھ بنایا ہے، تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ تو اس بزرگ نے اپنی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں یہ لے کر کے آیا ہوں، یہ لے کر کے آیا ہوں۔ جب اپنی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس بزرگ نے پیش کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو نے عبادتیں کی ہیں وہ جہنم سے بچنے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے، میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے عرض کیا مولا تیرے لیے کیا ہوتا ہے، تیرے لیے کیا لانا چاہیے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا میرے پیاروں سے محبت کرنا اور میرے دشمنوں سے نفرت اور دشمنی کرنا، یہ میرے لیے ہے۔ تو جو بندے
اللہ کے رسول علیہ السلام کے گستاخوں سے، رب کی توہین کرنے والوں سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتے ہیں اور ان کے رد سے خوش ہوتے ہیں، واقعی وہ اپنے لیے آخرت کا سامان کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا رد قرآن پاک میں خود فرمایا۔ قرآن آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گدھے کی طرح کہا جو اللہ کے حکم پر نہیں چلتے۔ ان علماء کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے ان کو گدھے کی طرح بھی کہا۔ نبی کے گستاخ کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گستاخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کو کتے کی طرح بھی کہا۔ اسی طرح ایک گستاخ نبی میرے آقا علیہ السلام کے گستاخ کے بارے میں رب نے یہ بھی فرمایا کہ سنسمہ علی الخرطوم، اس کی خنزیر جیسی تھوتنی پہ ہم داغ دیں گے۔ خنزیر کہہ کر کے بھی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اسی طرح شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدتر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح اذلین، مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل تر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ آپ کو آیتیں ملیں گی۔ تو اگر کوئی بد مذہبوں کا رد کرنے کے لیے انہیں کتا بھی کہہ دے، انہیں خنزیر کہہ دے، اگر انہیں کوئی گدھا کہہ دے، ذلیل تر کہہ دے، تو بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ تقریر کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ قرآن کی جن آیتوں کے اندر اللہ کے نافرمانوں کو یا رسول کے گستاخوں کو گدھا، کتا یا خنزیر کی طرح کہا گیا ہے، ان آیتوں کی وہ لوگ تلاوت نہ کیا کریں۔ جب وہ آیت کریم آئے تو چھوڑ کر کے آگے چلے جایا کریں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے اگر وہ ہم کریں تو یہ تہذیب کے خلاف ہو جائے۔ پتہ نہیں کون سی وہ تہذیب ان کے پاس میں ہے، پتہ نہیں کون سے وہ اخلاق ہے ان کے پاس میں جس کا وہ درس ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم واضح الفاظ میں یہ کہیں گے کہ صحیح معنوں کے اندر اخلاق وہی ہیں، اچھی تعلیم وہی ہے، اور سب سے اچھی تہذیب وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور وہ تہذیب کیا ہے، وہ اخلاق کیا ہیں؟ وہ تہذیب اور اخلاق یہی ہیں کہ ایسے گستاخان نبی کو برا بلا کہا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حسان سے کہا تھا، حسان تم جب تک اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا رد کرتے رہتے ہو تب تک حضرت جبریل امین تمہاری حمایت میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اس طرح کی بہت ساری بشارتیں ہیں، میں کسی موقع پہ ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب میں بات کروں ان لوگوں کی، کچھ لوگ وہ ہیں جو بد مذہبوں کے رد کو پسند نہیں کرتے۔ اب اس کی دو وجہ ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ انہیں وہابیہ، دیابنا وغیرہ کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ اگر انہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے تو پچھلے جمعہ کے اندر میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ گستاخ ہیں کہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، انہوں نے شیطان کے علم کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم سے بڑھا کر کے لکھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کو پاگلوں، چوپایوں، جانوروں اور مجنونوں کی طرح کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے گستاخی کی یا نہ کی تو بس صاف اور سیدھی سی بات ہے، آپ ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے علم سے زیادہ تو شیطان کا علم ہے، اور آگے بڑھ کر کے ان سے کہیں آپ جن سے مرید ہیں نا، آپ کے پیر صاحب سے بڑا عالم تو شیطان ہے، آپ کے جو استاد ہیں اس سے بڑے جو عالم ہے وہ تو شیطان اس سے بڑا عالم ہے۔ پھر دیکھو وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے سوال کریں کہ آپ کے پیر صاحب کا علم تو خنزیر کی طرح ہے، آپ کے پیر صاحب کا علم تو کتے کی طرح ہے، آپ کے جو استاد ہیں ان کا علم جو ہے وہ پاگل کی طرح ہے، پھر دیکھو وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کہیں تمہارے ماں باپ جو ہیں ان کو جو ہے جو علم ہے وہ فلاں جانور کی طرح ہے، فلاں مجنون کی طرح ہے، اور فلاں جو ہے وہ چوپائی کی طرح ہے، پھر دیکھو وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس طرح کی باتیں کرنا یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے، تبھی تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اتنی بات تو بالکل کنفرم ہے کہ اس طرح کی باتیں جو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان عالی کے اندر بدتمیزی کرتے ہوئے لکھی ہیں وہ گستاخی ہیں۔ اب دوسری بات، اگر وہ اس کو گستاخی مان لے تو پھر ان سے آپ ڈائریکٹ پوچھیں کہ اگر یہی باتیں کوئی آپ کے استاد کے بارے میں کہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اگر پیر صاحب کے بارے میں کہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہی باتیں اگر کوئی آپ کے ماں باپ کے بارے میں کہے تو کیا کریں گے؟
تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دے میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں ان کے بڑوں کے بارے میں کہیں گے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ نفرت کے لیے آمادہ ہو جائے گا، وہ آپ سے دشمنی کر لے گا، آپ سے قطع تعلق کر لے گا، آپ سے دوری اختیار کر لے گا۔ تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہی باتیں اگر پیر کے بارے میں کہی جائیں تو آپ اس سے دشمنی کر لیتے ہیں، یہی باتیں ماں باپ کے بارے میں کہی جائیں تو آپ اس سے عداوت کر لیتے ہیں، یہی باتیں اگر آپ کے کسی بڑے کے بارے میں کہا جائے تو آپ اس سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، ایک پلڑے کے اندر اپنے ماں باپ کو رکھیں، اپنے پیر کو رکھیں، اپنے استاد کو رکھیں، اور دوسرے پلڑے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو رکھیں۔ کیا ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر اور ہمارے استاد کی عزت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے سامنے ماں باپ، استاد اور پیر کی عزت کی کیا حیثیت ہے؟ وہ سب کے سب اپنی جگہ میں بڑے ہیں، لیکن جب بات آئے گی اللہ اس کے رسول کی تو پھر اللہ اس کے رسول کی عظمتیں اور عزتیں سب سے بلند ہیں۔ تو اب آپ بتائیں، اگر کوئی یہ سب باتیں ہمارے بڑوں کے بارے میں کہے، ہم ان سے دشمنی کر رہے ہیں، عداوت کر رہے ہیں، قطع تعلق کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، ہمارے ماں باپ کا دشمن دشمن ہے، اللہ اس کے رسول کا دشمن، اس کو ہم دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پیر صاحب کو برا کہے، وہ تو ہماری عداوت کے لائق ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی اتنی بھی ہم نے عزت نہ جانی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو برا کہنے والوں سے عداوت اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ عزیزان مکرم، پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کے ساتھ میں جہنم کے اندر جائے گا۔ عزیزان مکرم، یہ اتنی واضح اور کھلی سی بات ہے، اگر بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن شیطان ان سب چیزوں کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ سمجھنے نہیں دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی آپ تاریخ پڑھیں، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اپنے زمانے کے بڑے عابد و زاہد نہیں تھے؟ سب کچھ تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی ان گمراہوں کا بھرپور طریقے سے رد کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صوفی اپنے زمانے کے اور افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اس کے باوجود بھی منکرین زکوٰۃ سے آپ نے جہاد فرمایا۔ حضرت عمر کے گھر میں مہمان آیا، کھانا کھاتے وقت میں گستاخی کی بات کی، حضرت عمر نے کھانا اٹھوا کر کے اپنے گھر سے اسے باہر نکلوا دیا۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ کے اندر ایک مرتد کو لایا گیا، اس کو آپ نے 3 بار سمجھایا، نہیں مانا تو آپ نے قتل کروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں سے، گمراہوں سے باقاعدہ جنگ فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عابد تھے، رات بھر عبادت کرتے اور دن بھر دن کی تعلیم دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی رافضیوں گمراہوں کا رد کیا، معتزلہ گمراہوں کا رد کیا، خارجیوں گمراہوں کا رد کیا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، گمراہوں کا بھرپور آپ نے رد فرمایا۔ امام مالک جو روضہ رسول کے پاس میں درس حدیث دیا کرتے تھے، عالم یہ ہے کہ اپنی محفل سے جہمیوں گمراہوں کا رد کر کے اپنے محفل سے باہر نکلوا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے پائے کے محدث، بخاری شریف لکھی، لیکن جگہ جگہ گمراہوں کا رد آپ نے باب باندھ کر کے کیا۔ غوث اعظم سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا؟ کیا سرکار غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے؟ کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ نہیں پڑھا؟ اس کے باوجود بھی جب آپ نے کتابیں لکھی، آپ نے خطابات فرمائے، تو گمراہوں کا سرکار غوث پاک نے بھرپور طریقے سے رد کیا۔ یعنی ہمارے اسلاف نے ہم کو یہ بتایا کہ گمراہوں کا رد کرنا یہ فرض ہے، اگر رد نہیں کرو گے تو پھر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتیں پھیل جائیں، یعنی گمراہی پھیل جائے، جس عالم کے پاس میں علم ہو وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ ایسے وقت میں جو عالم اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ بتاؤ کتنا ضروری قرار دیا بد مذہب اور گمراہوں کا رد کرنا۔ آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج اتحاد کا موقع ہے، رد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ
اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کریں تو یہ فتنہ و فساد نہیں ہے. ہم ان فتین لوگوں کا رد کریں تو یہ جو ہے وہ فساد ہو گیا. وہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کریں تو یہ بڑی اچھی بات ان کو لگتی ہے. اور وہ جو گمراہ کرنے آ رہے ہیں اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اگر ہم تقریر کریں تو کہتے ہیں کہ یہ فسادی مولانا صاحب ہے. یہ کتنی عجیب منطق ہے کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے, آپ کے اس کا ہاتھ مت پکڑو, اس کو چوری کرنے دو, اور جو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہا ہے آپ کے تو یہ فتنہ ور و فسادی ہے. بتاؤ کتنی کم عقلی کی یہ بات ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ان گمراہوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم الگ ہیں وہ الگ ہیں. اگر وہ الگ نہ سمجھتے تو آپ کی چالیوں کے اندر دورہ کر کے آپ نے نوجوانوں کو آپ کی محفل سے اٹھا کر کے اپنی جماعت میں کیوں لے کر کے جاتے. ان کو بھی پتا ہے کہ تمہاری جماعت الگ ہے, ہماری جماعت الگ ہے, لیکن سنیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں, سب کو ایک ہو کر کے رہنا چاہیے. کیا علماء کرام کو یہ پتا نہیں تھا, ہمارے اسلاف کو یہ پتا نہیں تھا کہ سب کو ایک ہو کر کے رہنا چاہیے؟ اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ وہ بڑا بہانہ یہ بنایا جاتا ہے, وہ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں, بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں, بڑے عابد و زاہد ہوتے ہیں, بڑی اچھی تعلیمات دیتے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ رہتے تھے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں عبادتوں کو ادا کرتے, آپ سے حدیثوں کو سنتے, وہ منافقین جب ایک موقع پر ایک شخص کی اونٹنی گم ہو گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فلاں جنگل میں فلاں جگہ جاؤ, وہاں پہ وہ اونٹنی موجود ہے. تو اب جب صحابہ کرام وہاں پر گئے, اونٹنی کو وہیں پر پایا, تو منافقین کہنے لگے, منافقین نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ اونٹنی موجود ہے, معاذ اللہ محمد کو غیب کے بارے میں کیا معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب بہانے مت بناؤ, ایمان لانے کے بعد میں تم کافر ہو چکے ہو. اگر کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والا اگر آپ کے علم غیب کے اوپر اعتراض کر دے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو چکے ہو. تو آج اگر جب یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور علم غیب پر اعتراض کر رہے ہیں تو پھر وہ نماز پڑھ رہے تو ان کی نمازوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ نے تو بہت پہلے قرآن میں یہ فتویٰ دے دیا کہ جو علم غیب پر اعتراض کرے گا, اگر مسجد نبوی کا بھی نمازی ہوگا, مصلی رسول کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا ہوگا, وہ بھی ایمان والا باقی نہیں رہ جائے گا, وہ بھی جہنمی بن جائے گا. اور آپ دیکھیں ایک بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ ان کی کتابوں میں بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں, ان کتابوں کے پڑھنے سے ہمیں دینی معلومات ہو رہی ہے. تو آج ہم اگر ان کی دینی معلومات کے لیے اگر ان کی کتابوں کو ہم پڑھیں تو اس کے اندر حرج والی کون سی بات ہے؟ تو آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, توریت کا ایک نسخہ لے کر کے آئے, اور توریت کا نسخہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر کے وہ تلاوت کرنے لگے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کے پڑھنے لگے تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ پاک بدلنے لگا. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ عمر تم دیکھتے نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور کیسے متغیر ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے جب دیکھا تو لرز گئے, کانپ گئے اور معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے رب ہونے پہ ایمان لایا, آپ کے رسول ہونے پہ ایمان لایا اور اسلام کے سچے مذہب ہونے پہ ایمان لایا, یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ ہوتے اور مجھ کو چھوڑ کر کے تم ان کی پیروی کرتے تو تم گمراہوں میں ہو جاتے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے اگر آج اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ہو تو وہ بھی میری پیروی کریں گے. اب آپ بتائیں, توریت تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے نازل فرمائی ہے, اگر کسی نے اس کے اندر تبدیلی کر دی, اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے آقا ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ کتابیں جو کسی خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہیں, گمراہوں نے خود لکھی ہیں, اگر ان کتابوں کو ہم پڑھیں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کتنا ناراض ہوں گے. یہ کتنی بڑی ناراضگی کی بات ہوگی, لیکن لوگوں کو جو ہے وہ یہ بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. آپ دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پر لوگ گمراہوں کی تقریریں سنتے ہیں, اگر ان کو سمجھایا جائے تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں, بڑی اچھی دینی باتیں بتاتے ہیں, بڑی دینی معلومات وہ لوگ پیش کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بہت بڑے تابعی اپنے زمانے کے محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بارگاہ کے اندر دو بد مذہب آ گئے. انہوں نے کہا کہ حضور ہم کچھ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. وہ کہنے لگے کہ ہم کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں. وہ کہنے لگے کہ تھوڑا سا موقع دیا جائے. آپ نے فرمایا یا تو تم اٹھ کر کے چلے جاؤ یا پھر میں اٹھ کر کے چلا جاتا ہوں. اب وہ جب اٹھ کر کے چلے گئے, لوگوں نے کہا حضور اگر وہ قرآن کی آیتیں
آیتیں اگر پڑھ رہے تھے، اگر وہ حدیث پڑھ رہے تھے، تو پھر حرج والی کیا بات تھی؟ محمد ابن سیری اپنے زمانے کے اتنے پائے کے بزرگ ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں اگر وہ قرآن و حدیث پڑھتے اور اس کا کوئی ایسا معنی بیان کرتے اور وہ غلط معنی ہوتا، میرے دل میں بیٹھ جاتا، تو کیا میرے ایمان کے لیے خطرہ نہیں تھا؟ حضرت محمد بن سیری نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، اپنے زمانے کا اتنا بڑا تابعی، اتنا بڑا علم رکھنے والا، جب گمراہوں سے قرآن و حدیث سننا گوارا نہیں کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تقریر سن لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں تقریر سنتے سنتے گمراہ ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان یوٹیوب پر گمراہوں کی تقریر سن کر کے گمراہ ہو چکے ہیں۔ آپ ان کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں۔ اور پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ دجال جب نکلے گا تو میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ اس کا تماشا دیکھنے جائیں گے، وہ کہیں گے بڑا مضبوط ایمان ہے ہم لوگوں کا، لیکن جب وہ جائیں گے وہاں پر پہنچیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے وہ لوگ بھی۔ عزیزان مکرم، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ جو چیپ جبی ہو جاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ گمراہ بد مذہب وغیرہ کا جو رد کیا جاتا ہے، جتنی دیر تک ہم لوگ رد کریں گے اتنی دیر تک درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ شیطان کا بڑا عجیب دھوکہ ہے یہ کہ اتنی دیر تک جو ہے وہ درود شریف پڑھتے رہیں اور اتنی دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو پہلے کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب تک شیطان کو مردود نہیں کہہ دیتے اس وقت تک قرآن پاک شروع ہی نہیں کرتے آپ حضرات۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو مردود کہنے کی؟ کیا ضرورت ہے شیطان کو گالی دینے کی؟ آپ آئیے ڈائریکٹ قرآن پاک شروع کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی نظام بنا دیا، اسلام نے پہلے ہی ہمیں تعلیم دے دی کہ جب تک اللہ کی بارگاہ کے جو مردود ہیں ان کو مردود نہ کہہ دو اس وقت تک قرآن بھی نہ پڑھو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مقدس تو خود ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے مردود ہیں ان کو مردود کہو، اس کے بعد میں قرآن پڑھو، اس کے بعد میں دوسری عبادتیں کرو۔ تو ان کو تو یہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک ہم لوگ درود شریف پڑھتے رہیں گے، تو ان سے میں یہ کہتا ہوں اگر تم کو کوئی گالی دے تو تسبیح لے لیا کرو اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیا کرو کہ میں جب تک اس کی گالی کا جواب دوں گا جب تک میں درود پاک پڑھتا رہوں۔ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو اس سے لڑائی اور جھگڑا کرتے ہو، اور اللہ اس کے رسول کی شان میں جنہوں نے بدتمیزیاں کی جب ان کی بات آتی ہے تو بولے تسبیح پڑھو درود پاک پڑھو۔ یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنے والے خود بھی شیطان ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ آپ دیکھیں ابو اسحاق اسفرائینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے کے اندر جب گمراہوں نے شہر کے اندر فتنہ پھیلایا، آپ جنگل میں گئے، وہ جو جنگل میں لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے علماء کرام، ان سے فرمایا تم یہاں تسبیح پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اور لوگ وہاں پہ شہروں میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب گمراہ لوگ گمراہ کریں تو اس وقت تسبیح درود پاک اور تلاوت کرنے کے ساتھ میں زیادہ ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان گمراہوں بد مذہبوں کا رد کیا کریں۔ عزیزان مکرم، بہت سارے اعتراضات میرے پاس میں آئے تھے اور بہت سارے رہ گئے، انشاءاللہ میں اگر وقت ملا تو آئندہ ان اعتراضات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بس یہ آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سب سے بڑھ کر کے ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ گمراہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی وجہ سے وہابیہ دیابنا ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ اور اتنا بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کا گستاخ ہو یا جو ان گستاخوں کو اپنا بڑا عالم مانتا ہو، اس کے ساتھ میں دوستی رکھنا، تعلق رکھنا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ آج جو گمراہوں کا رد سن کر کے خوش ہوتا ہے اس کا مطلب ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اور جو کتنا بھی بڑا نیک کیوں نہ ہو، اگر بد مذہبوں کا رد سن کر کے اس کا چہرہ بگڑنے لگتا ہے اور رد شروع ہوتا ہے تو کوئی ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے کوئی ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے چور ہے اور اس کے دل کے اندر شیطان موجود ہے۔ میں کھلے لفظوں کے اندر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ گمراہوں بد مذہبوں کے رد سے روکتے ہیں انہیں آج پتہ چلے کہ نہ چلے، جب روح نکلنے کا وقت آئے گا تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور یہ پہچان ہے اس دور کے اندر، جو بھی رد سے خوش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کے نور کو اور بڑھائے گا۔ اور آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں آج جو علماء رد کر رہے ہیں اللہ نے ان کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے عالم بھی ہیں لیکن رد سے بچتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے وہ عزتیں ان کو نہیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہوں بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔